منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله المولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس انداز سے درود و سلام پڑھاؤ بآواز بلند بارگاہ رسول میں درود و سلام کی نظریں پیش کرنے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. اللہ اللہ کہے سے کہیں اللہ بھی ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، بارش کا موسم تھا، گڑھے میں پانی بھرا ہوا تھا. ایک شخص اپنی معشوقہ کے ساتھ سامنے سے آ رہا تھا. اچانک بزرگ کا پیر گڑھے میں پڑا اور وہ جو پانی تھا وہ اچھل کر کے اس کے معشوقہ کے کپڑے پہ جا کے لگ گیا. اب جیسے ہی اس کے معشوقہ کے کپڑے پہ جا کر کے لگ گیا تو اس شخص کو بہت جلال آیا. اس نے پلٹ کر اس بزرگ کو تماچا مارا. وہ بزرگ کچھ نہیں کیا، انہوں نے وہ وہاں سے اٹھ کر کے چل دیے. تھوڑی دیر بعد وہاں پر کسی دکان پر بیٹھ کر کے وہ جلیبی اور دودھ کھانے لگے. اب وہاں اچانک وہ آدمی گرا دھڑام سے، اس کی موت ہو گئی. لوگ جمع ہو گئے اس کے پاس. اس عورت سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا اسے تو وہ بابا نے مارا ہے، جس بابا کو اس نے مارا. اب سارے لوگ بابا کی تلاش میں آئے تو دیکھا بابا بیٹھ کر کے دودھ پی رہے ہیں، جلیبی کھا رہے ہیں. کہا بابا آپ نے یہ اچھا نہیں کیا. کہا کیا؟ کہا آپ کو اس نے تماچا مارا تو آپ نے اسے قتل ہی کر دیا. تو بابا نے ایک بات کہی کہ سن، میں نے تو نہ اس کے لیے بد دعا کی ہے اور نہ میں نے اسے کچھ کہا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب اس کے محبوب کے کپڑے پر میری وجہ سے پانی کے چند چھینٹے لگے تو اسے جلال آیا. تو کوئی میرا بھی تو چاہنے والا ہے، کوئی میرا بھی تو چاہنے والا ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے محبوب کے لیے وہ جلال میں آ جائے اور میرا جو چاہنے والا ہے وہ میرے لیے جلال نہ فرمائے؟ کہا یہ میری کوئی بات نہیں ہے، نہ میں نے بد دعا کی ہے. بس بات یہ ہے کہ جب اس نے مجھے تماچا مارا تو جو میرا چاہنے والا ہے اس نے بھی اس کو اس کا مزہ چکھا دیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ والے یہ اسی لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، حضور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب کوئی نبی نہیں ہونے والا. اب اللہ والے ہی حضور کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آتے رہیں گے. آج ہم جن کی گفتگو اور جن کو ہم نے اپنا موضوع سخن، جن کی ذات کو بنایا ہے، قسم خدا کی
وہ عظیم ذات ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جسے اپنا جانشین بنایا. غریب نواز نے جسے اپنا جانشین بنایا. غریب نواز کے کئی بیٹے تھے، بیٹیاں بھی تھیں، لیکن حضور غریب نواز نے اگر کسی کو اپنی خلافت کا تاج عطا کیا اور اپنے بعد سلسلہ چشت اہل بہشت کا کسی کو نائب مقرر کیا جانشین، تو وہ ذات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. آج 14 ربیع الاول شریف ان کے عرس کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوئے اور ماں کی پیٹ میں تھے تو ماں خود بتاتی ہے کہ عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں، عجیب عجیب چیز میں نے دیکھی. اور فرماتے ہیں کہ جب ربیع الاول شریف کی تاریخ آئی تو اس وقت جب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے تو اس وقت ربیع الاول شریف کی 11 تاریخ تھی، سن ہجری 537. صبح صادق کے وقت خواجہ بزرگ کی ولادت ہوئی. فرماتے ہیں ان کی والدہ کہ ولادت کے وقت میرا پورا گھر نور سے روشن ہو گیا اور آثار ولایت ظاہر ہوئے. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی خواجہ بزرگ نے سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا. اور پھر جب تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے جو بات نکل جاتی اللہ اسے پورا فرماتا. یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مقام ہے. وہ جانتے ہیں آپ جب 4 مہینے 4 دن 4 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت ماں نے بسم اللہ خوانی کا اہتمام کیا. غریب نواز اس وقت اوش آئے ہوئے تھے. یہ اوش جو ہے یہ بغداد کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کا نام اوش ہے، اسی لیے آپ کو اوشی کہتے ہیں. غریب نواز اوش شریف آئے ہوئے تھے تو آپ کی والدہ نے خواجہ غریب نواز کو اپنے گھر پر بلایا بسم اللہ خوانی کے لیے. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں. ہمارے کلچر میں اس کو نشرہ کا پروگرام کہتے ہیں، نشرہ، بچوں کی نشرہ کرانا. اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نشرہ کرانے کے لیے جب غریب نواز آگے بڑھے، 4 سال کی عمر ہے خواجہ صاحب، غیب سے ندا آئی کہ یہ حق تمہارا نہیں ہے، یہ حق تو قاضی حمید الدین ناگوری کا ہے. اور وہ آتے ہی تھوڑی دیر میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری ظاہر ہوئے. اب قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تختی پیش کی. کہا بیٹا میں کیا لکھوں، کہاں سے لکھوں، کہاں سے پڑھاؤں؟ تو اللہ اکبر، وہ 4 سال کا بچہ اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے یہ جملے نکلے تو حیران رہ گیا پورا مجمع، حیران رہ گئے لوگ جو وہاں موجود تھے. کہا تمہیں یہاں تک کس نے پڑھایا؟ بسم اللہ خوانی کے لیے بیٹھے. اور آپ جانتے ہیں نا یہ سبحان اللہ یہ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. کہا یہ 14 پارے. کہا میری ماں 14 پارے قرآن کی حافظہ تھی اور اس کی تلاوت سن سن کر میں نے پیٹ میں قرآن کو حفظ کر لیا. میں نے پیٹ میں قرآن کو حفظ کر لیا. اور اگر پورے قرآن کی حافظہ ہوتی تو میں پورا قرآن سنا دیتا.
یہ اللہ والے ہیں، 4 سال میں آپ کو 14 پارے، اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 4 دن کے اندر آپ کا قرآن مکمل حفظ کرا دیا، 4 دن کے اندر۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب آپ کی عمر کچھ بڑی ہوئی تو اس وقت آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اب ان 2 روایتوں کی تطبیق اس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں خواجہ بزرگ نے قرآن حفظ کیا اور پھر بڑی عمر میں جانے کے بعد مصروفیات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس حفظ میں کچھ جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے رسول کریم کی زیارت کی خواب میں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں اللہ والے خواب میں بھی میرے نبی کا ادب کیسا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھیں ملی اور بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی آنکھیں حضور کے طلبوں سے ملی، پیروں سے ملی، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ مجھے قرآن حفظ کرا دیجیے، مجھے قرآن حفظ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا ان کی تمنائیں کیا ہوتی تھی، ان کی آرزویں کیا ہوتی تھی۔ وہ قرآن پاک سے ایسی محبت کرتے تھے کہ حضور سے تمنا بھی کر رہے ہیں تو حفظ قرآن کی تمنا کر رہے ہیں اور کسی دنیاوی چیز کی تمنا نہیں کر رہے ہیں۔ اب میرے آقا نے خواب میں انہیں ہدایت دی کہ تم سورہ یوسف کی کثرت کرو۔ آپ فرماتے کہ میں سورہ یوسف کی کثرت کرنے لگا، الحمدللہ اللہ نے مجھے پورے قرآن کو حفظ کرا دیا۔ آج بھی اگر کوئی بچہ قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے اور کسی کو قرآن حفظ کرنے میں دقت ہو تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اسے یہ چاہیے کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ رب العزت سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے اس کے لیے قرآن کا حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جس جگہ پر مزار بنا ہے مہرولی شریف میں، وہ خوش قسمت ہے جنہوں نے ان کے مزار کی زیارت کی ہے۔ یہ مزار کیسے بنا؟ ایک مرتبہ آپ عیدگاہ سے نماز پڑھ کر کے آ رہے تھے اور جب واپسی میں عیدگاہ سے نماز پڑھ کر کے آ رہے تھے تو کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو رہی ہے، معلوم کرو کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں فلاں صاحب کی جگہ ہے۔ آپ نے اسی وقت اس جگہ کو خریدا اور کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی جگہ پہ دفن کرنا۔ اور اس جگہ کا مقام کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس جگہ کا مرتبہ کیا ہے؟ اس جگہ کی فضیلت کیا ہے؟ کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی فاسق شخص کو اس احاطے میں دفن کر دیا گیا، کسی فاسق شخص کو۔ اب کسی نے اللہ والے نے خواب میں دیکھا تو وہ فاسق جنت کے مزے لٹ رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھو بھائی تو تو گناہگار تھا، تو جنت میں کیسے؟ تیرے عمل تو اتنے اچھے نہیں تھے۔ کہا صحیح تو کہتا ہے کہ میرے عمل ایسے تھے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے، لیکن سن کہ جب میرے پاس عذاب کے فرشتے آئے تو آواز آئی کہ اگر تو اسے عذاب دے گا تو میرے محبوب قطب الدین کو بھی تکلیف ہوگی، لہذا قطب الدین کی وجہ سے اب اسے بھی عذاب نہیں دیا جائے۔ اسی لیے دوستو اگر ممکن ہو تو اللہ والوں کے قرب میں دفن ہونا چاہیے، اللہ والوں کے قرب میں دفن ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ والے کے قرب، اور نبیوں نے اس کی تمنا کی
کہ صالحین کے قرب میں مجھے دفن کیا. حضرت یوسف نے وصیت کی ہے. اور میرے پیارے آقا نے ایک عجیب علیہ السلام کے پیارے دن ایک عجیب روایت ملتی، بڑی عجیب. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، آپ جانتے جناب سلیمان تخت پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کی سیر کیا کرتے تھے، پوری دنیا کا سفر کرتے تھے. آپ کا تخت ہندوستان سے گزرا، دلی سے گزرا. خیر اس وقت تو دلی نام نہیں تھا، لیکن آج جہاں خواجہ صاحب کی مزار ہے اس جگہ سے گزرا. تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے، اور فرشتے ہیں جو آسمان سے انوار لا کر کے اس زمین میں منتقل کر رہے ہیں. حضرت خواجہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں کیا بات ہے، یہ کیسی زمین ہے، یہ کیسی جگہ ہے، اور یہ تم نور کیوں منتقل کر رہے ہیں، اس نورانیت کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ولی ہے جس کا نام بختیار کاکی ہے، اسی جگہ پہ اس کی مزار بنے گی، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ انوار منتقل کیے جائیں. اور آپ جانتے اسی قسم کا ایک خواب دلی میں آنے سے پہلے حضرت صوفی حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے بھی دیکھا کہ ایک سورج روشن ہوا ہے میرے گھر میں کہ جس کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہو گئی. اور فرماتے میں نے جب اس کی تعبیر لی تو تعبیر یہی نکلی کہ خواجہ قطب الدین دلی آئے گے اور میرے گھر میں قیام کریں گے. پھر یہی ہوا. آپ جانتے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو جب خلافت دینا ہوا غریب نواز کے ذریعے سے، مرید تو ہو گئے تھے لیکن جب خلیفہ بنانا ہوا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 40 دن تک خواب میں آ کر متواتر خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ کو بشارت دی اور کہا، اے معین الدین تجھے تیرا جانشین اور اس خلافت کو تجھے قطب الدین بختیار کاکی کو دینا ہے. آپ کا نام قطب الدین تھا لیکن بختیار جو ہے غریب نواز پیار سے کہتے تھے، پیار سے. اور کاکی یہ جو لفظ ہے کاکی، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کاک کہتے ہیں روٹی کو، نان کو کاک کہتے ہیں. اب خواجہ صاحب کے کئی نکاح ہوئے. پہلے نکاح کا حال تو بڑا عجیب تھا کہ جب آپ نے پہلا نکاح کیا تو پہلا نکاح ہونے کے بعد ایک رئیس احمد صاحب تھے جو آپ کے پڑوس میں رہتے تھے، وہ آئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ قطب الدین سے کہہ دینا کہ روزانہ جو تحفے مجھے پیش کیا کرتا تھا وہ 3 دن سے نہیں آ رہے. اب یہ روزانہ تحفے کون سے پیش ہوتے تھے؟ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ ایک درود وہ پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک نبی الامی و آلہ وسلم. یہ درود وہ روزانہ 3000 مرتبہ پڑھتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. روزانہ کا آپ کا یہ معمول تھا، 3000 مرتبہ یہ درود پڑھ کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. لیکن شادی ہوئی، بیوی آ گئی تو 3 دن یہ عمل مس ہو گیا. تو نبی نے خواب میں آ کر کہا کہ 3 دن سے تحفے نہیں آ رہے. عاشق کے دل کو چوٹ لگی، عاشق کے دل کو چوٹ لگی. اب ایسی چوٹ لگی کہ اپنی بیوی کو بلایا، مہر کا پیسہ معلوم کیا، جو بھی معاملات تھے
مہر دے دلا کر کے اس بیوی کو طلاق دے دیا، اس لیے کہ اللہ والے اپنے اور نبی کے بیچ میں اگر کوئی آ جائے تو پھر اسے بیچ میں رکھتے نہیں۔ لیکن خیر بعد میں آپ کا نکاح بھی ہوا، اولاد بھی آپ کو ہوئی۔ بعد میں جب آپ کا نکاح ہوا تو ایک بخال رہتا تھا، جمال الدین بخال آپ کے قریب، اس لیے کہ جو گزر بسر کے لیے جتنی رقم چاہیے تھی، جو اولاد تھے، کل ملا کر کے گھر کے افراد 11، 12 یا 19 کی تعداد تک کے بھی پہنچ جاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ گھر میں کبھی کبھی فاقے ہوتے، تو آپ کی جو بیوی تھی وہ کیا کرتی، بخال کی بیوی کے پاس جا کر کے کچھ قرض لے آتے اور اس قرض سے روٹی وغیرہ پکا کر کے بچوں کو کھلا دیتے۔ ایک دن بخال کی بیوی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کو طعنہ دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تو تم تو بھوک سے ہلاک ہو جاؤ۔ اب آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے قرض لینا چھوڑ دیا کہ اب میں قرض نہیں لوں گی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، تو بیوی نے سارا معاملہ بتا دیا کہ آج کے بعد کسی سے نہیں مانگنا، یہ سامنے طاق ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کے اس طاق میں ہاتھ ڈال دینا، اس طاق میں ہاتھ ڈال دینا، تجھے کاک مل جائے گی، روٹی مل جائے گی اور اسی سے گزارا کر لینا۔ آپ کی بیوی بتاتی ہے کہ جب بھی میں بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اس طاق میں ہاتھ ڈالتی مجھے گرم گرم پکی ہوئی روٹیاں ملتی، پکانے کی بھی ضرورت نہیں، گرم گرم پکی ہوئی روٹیاں۔ لیکن آپ کی بیوی کہتی ہے کہ جب اس بات کو میں نے اوپن کر دیا، جب اس بات کو میں نے بخال کی بیوی کو بتا دیا تو پھر وہ جو برکتیں ملتی تھی وہ برکت ملنا ختم ہو گئی۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں، کبھی اگر اللہ کی طرف سے، اللہ والوں کی طرف سے کوئی انعام ہو تو پھر چھلکنا نہیں چاہیے، پھر اپنے آپ کی جو نعمتیں مل رہی ہے اسے چھپانا چاہیے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں جاری رہیں اور اگر آپ نے اس کی تشہیر کر دی، وہ دوسروں کو آپ نے بتا دیا، تو پھر دوستو وہ نعمتیں پھر روک دی جاتی ہیں۔ خیر، تو اسی وجہ سے آپ کو کاکی کہتے ہیں، کاکی۔ اب آپ دیکھیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب خلافت دینی ہوئی، اللہ کی جانب سے منظور ہوئی، تو غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے خواب میں 40 دن مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، متواتر، اور خواب میں بشارت دی کہ قطب الدین اللہ کا ولی ہے، قطب الدین اللہ کا دوست ہے، وہ میرا بھی دوست ہے، لہذا قطب الدین کو جو ہے وہ تم خلافت عطا کرو۔ اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت جل شانہ نے مجھے اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا۔ یاد رکھیے، دنیا میں جاگتی آنکھ سے میرے نبی کے علاوہ کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو باطنی آنکھ ہے، جو خواب کی آنکھ ہے، اس میں دل کی آنکھ ہے، اس سے اللہ والوں کے لیے اللہ کی زیارت ممکن ہے دنیا میں۔ اب خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خواب میں اللہ اکبر، اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنا دیدار کرا اور فرمایا قطب الدین میرا دوست ہے اور اسے اپنی خلعت عطا کرو۔ غریب نواز بیدار ہوئے اور اسی دن آپ نے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خرقہ کلیمی عطا فرمایا، اسی وقت خرقہ کلیمی عطا فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیسا بھروسہ رکھنا چاہیے،
اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص کو دار پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا۔ اب جب جلاد نے اس کے سر کو قبلے کی طرف کیا، منہ کو، اور مارنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، قبلے کی طرف سے میرا منہ پھیر دو اور میرے چہرے کو میرے مرشد کی طرف کر دو۔ یعنی جس طرف مرشد کی خانقاہ تھی، جس طرف مرشد کا مزار تھا یا مرشد رہتے تھے۔ اور شاید آپ کو پتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے بھی جام شہادت نوش کرنے سے پہلے یہی کیا تھا کہ اپنا چہرہ رسول کی طرف کر دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو بات چیت چل رہی تھی نا جلاد کی اور اس کی، وہ کہہ رہا تھا کہ عجیب آدمی ہے، قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا نہیں، میرے لیے تو میرے مرشد کی طرف میرے چہرے کو کرو۔ اللہ اکبر! اتنی دیر میں حکم نامہ آیا کہ اس کی سزا منسوخ کر دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا عشق اپنے پیر سے ایسا ہو تو پھر پیر کا فیضان بھی اس پر جاری ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی سزا سے بھی بچا لیتا ہے، آخرت کی سزا سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام ہے کہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی آپ کی جوتیاں سیدھی کی۔ اللہ، خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جوتیاں سیدھی کی جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تھے، اور 17 سال کی عمر میں بیعت ہوئے۔ کتنے؟ 17 سال کی، اور 20 سال کی عمر سے مرید کرنا شروع کر دیا، فیض بانٹنا شروع کر دیا 20 سال کی۔ اور پھر آپ کے خلفاء، اللہ ایسے خلیفہ آپ کے، ایسے خلیفہ، نہ آپ کی کوئی مثال، نہ آپ کے خلفاء کی کوئی مثال۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے بچپن میں ظاہری علوم بھی حاصل کیے۔ حضرت مولانا حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے باضابطہ طور پر آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل کی ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری علوم کچھ نہیں ہوتا، نہیں، ظاہری علوم بھی خود غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا اتانی رفعتا نلت المنالی، فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے قطب کا مرتبہ عطا فرمایا، مجھے قطب کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دلی میں ایک بادشاہ تھا پہلے، اس کا نام تھا سلطان شہاب الدین۔ وہ آپ کی شہرت سے، آپ کی عزت سے بہت جلتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، کیونکہ آپ سما کے شوقین تھے، اس نے یہ کیا کہ آپ کو اس نے بلایا اور کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے اس طریقے سے گمراہی پھیلاتے۔ آپ نے کہا کہ تو سما کی لذت کو کیا جانے، یہ تو اہل اللہ کے لیے خاص ہے، تو اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے کہا اگر اب آپ نے سما دوبارہ سنی اور محفل سما کا دوبارہ انعقاد کیا تو میں آپ کو دار پر کھنچوا دوں گا یا آپ کو زندہ جلا دوں گا۔ اب یہ کہنا تھا، وہ کہہ کے چلا گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا جب وہ بچے گا تب زندہ جلائے گا، تب وہ دار پہ کھنچوائے جب یہ بچے گا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ ہی دنوں میں وہ خراسان چلا گیا، اور جب خراسان پہنچا تو وہیں اس کی موت ہو گئی، یاد رکھیں، اللہ والوں سے جس نے بھی ٹکر لی ہے، اللہ والوں سے جو بھی ٹکرا، من عادانی ولی فقط اذنتہ بالحرب، کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو خود اللہ بڑھاتا ہے،
اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جن کو خلافت دی ہے نا، وہ ہے فرید الدین فرد الافراد مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی پاک پتن شریف۔ اور آپ کو پتہ ہے خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے کہ بچپن میں جب ایک مرتبہ ماں نے شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئے تھی، تو پھر جب انہوں نے مصلح ہٹایا اور سارے بچوں سے کہا، تو بچوں نے دیکھا کہ پورے شکر کی کان ہے کان، تو ندا آئی کہ روزانہ تو ماں رکھتی تھی، آج خود فرید الدین کا مسعود کا رب رکھ گیا ہے، رب نے رکھوایا ہے۔ اللہ اب آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں حضرت بابا فرید الدین حاضر تھے اور غریب نواز تشریف لے آئے۔ کیا فرمایا ہمارے میں جملے سنیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جانشین اور خلیفہ فرد الافراد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غریب نواز نے کیا کہا؟ غریب نواز نے کیا کہا؟ غریب نواز فرماتے کہ بڑے اچھے شہاب کا تو نے شکار کیا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، بڑے اچھے شہاب کا تو نے شکار کیا، اور سن یہ وہ شہاب ہے کہ جس کا مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ ارے میں یہ کہتا ہوں کہ جس قطب الدین بختیار کاکی کے مرید کا مقام، جس قطب الدین بختیار کاکی کے جانشین کا مقام، جس قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، تو خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مقام کا کیا، ان کی شان کیا؟ یہ غریب نواز نے کہا، غریب نواز نے کہا ہے۔ غریب نواز بابا فرید الدین گنج شکر کے دادا پیر ہوتے ہیں، دادا پیر کہہ رہے اپنے پوتے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، باتیں تو بہت ہیں، ہمیشہ مراقبے میں رہتے، ذکر باطنی میں رہتے، اپنی حالت کو چھپاتے، کشف و کرامات تو بے شمار ہے آپ کی، اور جب بھی مراقبے سے بیدار ہوتے تو نیا غسل، نیا وضو کر کے نمازیں ادا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں اپنی پوری زندگی مخلوق کی خدمت میں۔ اور ایک مرتبہ جب قاضی نجم الدین صغرا جو دلی کے شیخ الاسلام تھے، انہیں جب خواجہ پہ رشک اور حسد ہوا اور غریب نواز سے شکایت کی کہ بھئی یہ تمہارا کاکی اور بختیار جو ہے وہ قطب الدین تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، تو غریب نواز آئے اور بختیار کاکی سے کہا تم میرے ساتھ اجمیر چلو، دلی چھوڑو۔ اب جب دلی گئے نا، جیسے ہی باہر نکلے پورا دلی خدا کی قسم ان کے پیچھے چل پڑا، اور لوگوں کا حال یہ تھا دیوانگی کا کہ جس جگہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر لگتے، دلی والے اس خاک کو اٹھا کر کے اپنی پیشانی سے لگاتے، اپنا سرما بنا، خود بادشاہ پیچھے ہو لیا شمس الدین التمش۔ اب غریب نواز سمجھ گئے کہ یہ محبت من جانب اللہ ہے، اس کے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتی، یہ محبت تو اللہ نے دلوں میں ڈالی، تو آپ نے پھر آپ کو رخصت کیا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے۔ کسی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کوئی ادب سیکھے، عام طور پہ جس کے پاس پیسے آ جائے، دولت آ جائے، تو پھر وہ علماء کا ادب نہیں کرتا، وہ سادات کا ادب نہیں کرتا، وہ اللہ والوں کا ادب نہیں کرتا۔ لیکن اس وقت کا جو سلطان تھا جس کا نام تھا شمس الدین التمش، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی تھا، خلیفہ بھی تھا، اور ادب اتنا کرتا تھا، اتنا ادب کرتا تھا کہ اس نے ایک پالکی بنائی تھی باقاعدہ طور پر، اور جب وہ مجمع عام کو لیتا تو پالکی کے اوپر والے منزلے پر قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھاتا،
نیچے والے منزلے پہ خود بیٹھتا اور پھر فیصلہ کیا کرتا۔ یہ ادب تھا، برابر بھی نہیں، اوپر، مرشد سر کے اوپر رہے۔ اب ایک عورت آ گئی اور کہا او شمس الدین، تجھے تیرے عدل پہ بہت ناز ہے، تو اپنے آپ کو بہت بڑا عادل بادشاہ سمجھتا ہے، تو مجھے انصاف کب دلائے گا؟ کہ عورت کہے تجھے کیسے انصاف دلاؤں؟ کہ یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ بچہ اپنا انصاف مانگ رہا ہے، حق مانگ رہا ہے۔ کہ کس کا ہے یہ بچہ؟ کہ یہ اسی کا ہے جس کو تو نے اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب جیسے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ جملے سنے تو گردن نیچے کر لی، اپنے مرشد خواجہ غریب نواز کو یاد کیا۔ خواجہ غریب نواز اس وقت اجمیر شریف تھے۔ اللہ اکبر۔ اب قطب الدین بختیار کاکی بھی چپ، شمس الدین التمش بھی چپ، پورے مجمع پہ ایک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ دہلی کی جامع مسجد ہے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ اپنے عصا کا سہارا لیتے ہوئے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے۔ اب جب آگے بڑھے تو خلق نے دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ خواجہ قطب الدین کے پیر و مرشد غریب نواز اجمیر سے تشریف لے۔ اللہ جیسے ہی آئے جلال کے عالم میں اپنی لاٹھی لی اور اس عورت کے پیٹ پہ مارا۔ کہا اے عورت، سچ بات تو بتاتی ہے یا پھر یہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہی بتائے؟ اس عورت کو کپ کپی طاری ہو گئی، وہ گھبرا گئی اور پھر اس نے سب کے نام لے لیے کہ کس کس نے اسے اس چیز کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اللہ والوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تک کے معاذ اللہ رب العالمین لوگوں نے اس قسم کے الزام ان پر بھی لگائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ مرشد ہوتے ہیں جو بچاتے ہیں، یہ مرشد ہوتے ہیں جو بچاتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا آپ نے نام سنا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد۔ ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی، عمر بہت ہو گئی تھی، 70-80 سال ہو گئی تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بڑے زبردست عاشق تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ہمیشہ برابر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضری کے لیے جایا کرتے۔ آج بھی آپ جائیں گے تو وہ پتھر بائیں طرف لگا ہوا ہے گیٹ کے اندر، کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر خواجہ نظام الدین اولیاء حاضری دیا کرتے تھے ان کی بارگاہ میں۔ بڑے بڑے اللہ والے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو حضرت محدث عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ برابر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ ہم جو پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں، کیا اللہ والے اسے سنتے بھی ہیں؟ کیا اللہ والوں کو خبر بھی ہوتی ہے؟ قبر پاک سے آواز آئی، عبد الرحیم ہم تمہاری ہر بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ مکاشفہ تھا آپ کا۔ خیر، اب جب عمر زیادہ ہو گئی، دل میں یہ خیال تھا یار میں بوڑھا ہو گیا، کیا مجھے بھی اولاد ہوگی؟ حضرت کی روحانیت تشریف لائی قبر سے باہر، کہا جا تجھے اولاد ہوگی اور نام قطب الدین رہنا، تجھے اولاد ہوگی۔ کہا مجھے؟ کہا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ بڑھاپے میں ماں بھی بوڑھی ہو چکی ہے، باپ بھی 80 سال کی عمر میں لڑکا پیدا ہوگا۔ شروع میں آپ کہتے کہ میں بھول گیا تھا نام رکھنا، اسی لیے میں نے نام ولی اللہ رکھا۔ کہا پھر مجھے یاد آیا کہ خواجہ نے کہا تھا میرے نام پہ نام رکھنا، پھر میں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا اصل نام قطب الدین ہے۔ یہ بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے چاہنے والے تھے، ان کی مزار پہ جھاڑو لگانے والے تھے، جتنے محدثین ہیں یہ سب۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مقام، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس اختتام کی طرف، آپ کا یہ معمول تھا کہ میلاد مصطفیٰ پابندی سے مناتے تھے،
کبھی آپ کی خانقاہ میں محفل ہوتی، کبھی کسی اور بزرگ، کئی خانقاہیں تھی دہلی میں، تو حضرت خواجہ علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر محفل میلاد سجی 10 ربیع الاول۔ کون سی تاریخ تھی؟ 10 ربیع الاول۔ اب قوال نے ایک شعر پڑھا حضرت شیخ احمد جام کا، وہ شعر کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگرس، کہ جو تسلیم اور رضا کے خنجر سے ذبح ہوتا ہے تو اسی وقت اسے غیب سے دوسری نئی جان عطا کر دی جاتی۔ اب دوستو، اللہ والے گہرائی میں جاتے تھے، اللہ والے گہرائی میں جاتے تھے۔ ایک بزرگ کسی پنی گھر کے قریب سے گزرے اور وہ ٹھوک رہا تھا، ایک لوہار کے قریب سے گزرے، وہ ٹھوک رہا تھا۔ اب اس کی جو ٹھوک تھی وہ پتہ نہیں کیا تھی، اور ان کے دل پہ اللہ اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ ایک بزرگ ایسے ہی گزر رہے تھے، ایک سنترے والا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے۔ ان کو حال آ گیا۔ مرید نے کہا حضور کیا ہو گیا؟ کہ سنانی تو نے کیا کہا؟ اچھے سنترے، جو اچھوں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ برا بھی ہو تو وہ بھی تر جاتا ہے، جو اچھوں کے سنگ ہے وہ تر جاتا ہے۔ اچھے سنترے، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ گے پھر تم برے بھی ہو نا۔ میں نیوا میرا مرشد اچا، اچیا سنگ تے لائی، صدقے جاوا انہ اچیا تائی، جنہ نیویاں نال نبھائے۔ اور مرشد دے دوارے اٹھے، محکم لائیے چوکھا، نوے نوے نہ یار بڑھائیے، باندھ کمینی ہے لوکا۔ اور مالی دا کم پانی دینا، پھل کچھے ہنیاں پکھے، پیر مریداں تے سرتے رہندے، جھوٹے ہویا سچے۔ مرید کے جو ہے نا بس جھوٹا بھی ہے نا، پیر سے لڑ جائے تو فیض انشاءاللہ جاری ہو جائے گا۔ اب یہ ایک شعر، کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زباں از غیب جانے دیگرس۔ اب اس شعر کی گہرائی میں خواجہ صاحب گزر گئے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں کہ اسی شعر کی تکرار کرتے کرتے 4 دن تک کے یہ آپ کہتے رہے کہ بھئی یہی شعر پڑھا جائے، یہی شعر پڑھا جائے، یہی شعر پڑھا جائے۔ نماز کا وقت آتا، ہوش میں آتے، نماز پڑھتے، پھر اسی شعر کی تکرار، یہاں تک کہ 14 تاریخ آ گئے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ یہی شعر سنتے سنتے آپ جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور وہ جو بانس کی لکڑیوں کے درخت ہوتے ہیں نا، اسی میں آپ یعنی وجد میں آ گئے نا، اچھلتے آسمان کی طرف، پھر زمین پہ آتے، پھر آسمان کی طرف اچھلتے، پھر زمین پہ آتے، اور بڑا عجیب معاملہ تھا اللہ والوں کا، تو اسی میں شہید ہو گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ کہ جب تیسرا دن آیا تو یہی قوال پڑھ رہا تھا، کشت گانے خنجر تسلیم لا۔ اب وہ قوال بھی کیسا ہوگا، وہ محفل والے بھی کیسے ہوں گے؟ وہ سب اہل علم ہوتے تھے، وہ اہل محفل ہوتے تھے، وہ اہل دل ہوتے تھے، وہ اہل معرفت ہوتے تھے۔ اب بتاتے ہیں مشاہدین کہ جب پہلا شعر پڑھا جاتا تو روح نکل جاتی، دوسرا شعر پڑھا جاتا روح لوٹ آتی، پہلا شعر پڑھا جاتا، پہلا مصرع روح نکل جاتی، دوسرا پڑھا جاتا روح لوٹ آتی، تیسرے دن تو خواجہ صاحب کے ہر بال سے اللہ اللہ کی صدا آنے لگی، اور بال کی جگہ سے خون نکل پڑا، اور وہ خون زمین پہ جہاں گرتا وہاں اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ۔ چوتھا دن آیا تو کیفیت اور زیادہ بڑھی، سبحان اللہ کی آواز آنے لگی، اور جہاں خون ٹپکتا سبحان اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ اکبر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب پہلا شعر اور دوسرا شعر پڑھے جانے لگا تو آہ کھینچتے، قاضی حمید الدین ناگوری وہیں موجود تھے، جیسے ہی آہ کے لیے منہ کھولتے اپنے ہاتھ کو رکھ دیتے، اپنے ہاتھ کو رکھ دیتے، اور قاضی حمید الدین ناگوری کہتے حضور ضبط کرے، اگر اس طریقے سے آپ نے آہ کھینچ لی تو زمین و آسمان جل جائیں گے، آپ کی آہ سے جل جائیں گے، ضبط کریں، آپ ضبط کریں، اللہ اکبر۔
طبیب کو بلایا گیا، حکیم شمس الدین حاذق آئے، نبض دیکھی، کہا یہ دل اور جگر دونوں ان کے جل چکے ہیں، راکھ ہو چکے ہیں، دل بھی راکھ ہو چکا ہے، جگر بھی سوختہ ہو چکا ہے، اب یہ مریض عشق ہے، یہ مریض عشق ہے، ان کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ مریض عشق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی عالم میں حضرت خواجہ بزرگ کا انتقال ہوا۔ اور بھی واقعات ہیں آپ کی قبر کے حوالے سے، لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جنازے کا وقت آیا، اللہ خواجہ صاحب نے وصیت کی تھی، جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے کبھی کوئی حرام کام نہ کیا، جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے کبھی عصر کی 4 رکعت سنت نہ چھوڑی، جنازے کی نماز وہ پڑھائے کہ جس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، تکبیر اولیٰ نہ چھوڑی، یہ 3 شرط تھی، حرام نہ کیا ہو اور عصر کی تکبیر اولیٰ، فوت سنت 4 سنت اور تکبیر اولیٰ۔ بڑا وقت گزر گیا، کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ زمانے نے دیکھا کہ فقیرانہ لباس میں خود سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے، اور پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر کہا کہ میں تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کی مرضی کے آگے میری نہیں چلی، انہوں نے میرے راز کو کھول دیا۔ اب یہاں مجھے بتانا ہے کہ ہمارے سلطان بھی کیسے گزرے۔ آج تھوڑا سا پیسے جیب میں کیا آتا ہے، آدمی حرام کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہمارے سلطان کیسے گزرے کہ جنہوں نے اللہ اکبر کبیرہ اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ کی بندگی میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لو، حضرت سلطان ٹیپو سلطان کو دیکھ لو، کئی ایسے سلطان گزرے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، مستفیض فرمائے، مستدیر فرمائے۔ وما علینا الا